اب جو مسلمان اس جہاد میں گئے تھے ان کے لیے بشارتوں کا اعلان اللہ کی طرف سے وعدے ہوئے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اس لشکر میں جانے والے پرانے مسلمان جو مہاجرین اور انصار میں سے، اور نئے مسلمان جو انہی کے راستے پر چلے اور انہی کے ساتھ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات کا وعدہ کر لیا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی پا لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 بار حضرات صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا جملہ ارشاد فرمایا. 3 بار آیا اور تینوں بار جہاد کے موقع پر آیا. تینوں بار. یہ پہلا آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ نازل ہوا. یہاں نزول کے اعتبار سے پہلے آگے، ورنہ یہ ہے پیچھے بعد میں. دوسرا حدیبیہ کے موقع پر آئے گا جہاں بیعت رضوان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر موت پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ کے ساتھ ہی لڑیں گے، اور مدینہ مکہ کے آخری کافر کے قتل تک جو ہے مسلمان لڑتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. جہاد میں تکلیف اور مشقت برداشت کرنے پر اللہ کی رضا ملتی ہے. جہاد میں کفار کو قتل کرنے کی قسمیں کھانے پر اور اس پر معاہدہ کرنے پر اللہ کی رضا ملتی ہے. اور تیسری بار فرمایا سورۃ المجادلہ میں. وہ کس موقع پر فرمایا؟ وہ تو سب سے عجیب بات، جن صحابہ کرام نے میدان جہاد میں اپنے نسبی رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کو قتل کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے ماموں کو مارا. اور یہ ان سارے صحابہ کرام کی مدح میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر آیت نازل فرمایا، میں اللہ ایسے مسلمانوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اللہ کی خاطر جہاد کے میدان میں اپنی رشتہ داریوں کی بھی پرواہ نہ کی، اور ان کے ہاتھ یہ سوچ کر نہیں رکے کہ باپ دشمن ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کافر کو مار لیں، بیٹا دشمن ہے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کافر کو مار لیں، اس کے ساتھ نرمی اور رعایت کا معاملہ کر لیں، چھوٹا بھائی اس پر ہاتھ اٹھانا کتنا مشکل کام ہے، اور انہوں نے تلوار چلا دی اور اس کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے خاص اس جسمانی جذبے پر فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ 3 مواقع ہیں، تینوں کا تعلق جہاد سے. یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ اس سختی کے عالم میں نکلے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کر لیا جو بڑی کامیابی ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں بھی منافق رہتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اور بعض اہل مدینہ میں بھی منافق ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہر جہاد کے وقت میں اپنے اسی نفاق کا اظہار کرتے ہیں. لا تعلمون. آپ انہیں نہیں جانتے. نحن نعلمهم. ہم ان میں سے ہر ایک کو جانتے ہیں. ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی 3 عذاب ہوئے کل. میں بڑا عذاب تو جہنم کا ہے جو سورہ اس میں بیان ہو گیا، نساء میں کہ درک الاسفل من النار رہیں گے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. البتہ جہنم سے پہلے 2 عذاب ہیں. ایک عذاب تو قبر کا ہے، سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ قبر کا عذاب مراد ہے ایک اس سے. اور دوسرا عذاب جو اس سے پہلے وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو فتح یاب ہوتا دیکھیں گے، یہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو جہاد کرنے والے ہیں یہ مغلوب رہیں، ان کو غلبہ نہ ملے، ان کو فتح نہ ملے، تاکہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے سچے رہیں، جھوٹے نہ ہوں. کیونکہ بڑی قسمیں کھا چکے، بڑے دانشوری کے ساتھ دلائل اس بات پر قائم کر چکے کہ امریکہ کے خلاف لڑنا اور فلاں کے خلاف لڑنا بے وقوفی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو اب ہم جھوٹے نہ ہوں. اس لیے ان کے دل کی ہر وقت یہی تمنا رہے گی کہ مسلمان مغلوب ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کی ساری دانشوری دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو فتح عطا فرمائیں گے. یہ ان کے لیے دنیا کا پہلا عذاب ہے. تو مسلمانوں کے فاتح ہونے کا عذاب ان منافقین کے لیے، اور قبر کا عذاب ان منافقین کے لیے ان کے نفاق پر، اور آخرت میں جہنم کا شدید عذاب ان منافقین کے لیے. اللہ نے 3 عذابوں کی ان کو وعید دی اور ان کے برخلاف مسلمانوں کو جو جہاد میں نکلے اپنی رضا کا وعدہ ان سے فرمایا. وآخرون اعترفوا بذنوبہم. اب جو بغیر اس کے عذر کے جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان میں سے پہلی جماعت کا انجام، جس جماعت نے اپنے آپ کو سزا دے دی اور جا کر ستونوں سے باندھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ چند دنوں میں قبول فرما لی. یہ 4 آیات ان کے بارے میں. وآخرون اعترفوا بذنوبہم. اور کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور آ کر کہا کہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے اور کوئی معذرت نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی اور ہم اب اپنے آپ کو عذاب کے لیے، سزا کے لیے پیش کرتے ہیں، جو سزا چاہیں ہمیں دے دی جائے، اور خود سزا کے طور پر اپنے آپ کو باندھ دیا. انہوں نے ایک اچھے عمل کو برے عمل کے ساتھ ملا دیا.
ان کا اچھا عمل یہی تھا، یہ دل سے مومن تھے اور پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلتے بھی رہے. اب انہوں نے ایک برا عمل اس میں شامل کر دیا کہ اس موقع پر جب ان کو جہاد کے لیے بلایا گیا یہ نہ نکلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے. خذ من اموالہم صدقۃ، ان صحابہ کو پتا تھا کیونکہ منافقین کے مال لینا ممنوع ہو چکا، تو انہوں نے توبہ قبول ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے اموال قبول کر لیجئے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمیں کسی درجے میں بھی منافقین میں شمار نہیں کیا جا رہا. تو حضور نے ان کے مالوں میں سے 1/3 مال، انہوں نے اپنے سارے مال دیے. حضور نے فرمایا کہ سارا نہیں لیں گے، 1/3 مال ان کا قبول فرما لیا تھا. ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے، اس کے ذریعے انہیں پاک کر دیجئے، ان کے دلوں کا تزکیہ کر دیجئے. وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو سننے اور جاننے والے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں اور وہی بندوں کے صدقات قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. اب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اللہ کے رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور ایمان والے بھی تمہارے عمل کو دیکھتے رہیں گے، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب پوشیدہ سب باتوں کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے سارے کاموں کی خبر دے دے گا اور اس کے مطابق تمہیں جزا دے گا. آئندہ ایسی غلطی کے قریب بھی مت جانا کہ تم دیکھو اللہ کے نبی اور صحابہ کرام جہاد پر جا رہے ہیں اور ایسے وقت میں بلا عذر اپنے گھروں میں بیٹھے رہو.